اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نیٹ ورک سیکیورٹی ایشوز۔ ہم نے اپنے پورے کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بیسک انٹروڈکشن سے سٹارٹ کر کے اس میں ایڈوانس ٹاپکس تک پڑھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورکس کیسے بناتے ہیں، کیسے اس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، کمیونیکیشن کے لیے کون کون سے نیسیسری ایلیمنٹس ہیں، کس طرح کا کمیونیکیشن میڈیا یوز ہوتا ہے، کمیونیکیشن کی کون کون سی ٹیکنیکس ہیں، کمیونیکیشن کے لیے کون سا ماڈل ہوا ہے، صحیح ماڈل جسے فالو کیا جاتا ہے، اس کی کون کون سی لیئرز ہیں، ہر لیئر پہ یوز ہونے والے پروٹوکولز کون سے ہیں، کن رولز کو فالو کرتے ہوئے سینڈر اینڈ ریسیور آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، کمیونیکیشن میں ایرر کو کس طرح سے ریموو کیا جاتا ہے یا کنٹرول کیا جاتا ہے، آئی پی ایڈریسنگ کس طرح سے کی جاتی ہے، یونیکلی کس طرح سے کمپیوٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے نیٹ ورکس پہ، جب وہ لوکل نیٹ ورک سے نکل کے وائڈ ایریا نیٹ ورکس میں جاتے ہیں، وہاں پر کس طرح انہیں آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، کس طرح جو ہے ڈفرینٹ پوائنٹس پہ ڈفرینٹ کمیونیکیشن ڈیوائسز کو لگا کے ڈیٹا کو ایک پیٹرن، ڈیٹا کو ایک پاس کیا جاتا ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے ڈیٹا اپنی سورس سے ڈیسٹینیشن تک پہنچ پائے۔ کمپیوٹر نیٹ ورکس میں ہم نے بہت سی چیزیں، بہت سے ٹاپک، بہت سے کانسیپٹس دیکھے، جس میں ہم نے کمیونیکیشن کے بیسکس کے بارے میں جانا، بیسکس سے لے کے ہم نے اس کی ڈیپ جو ہے ڈیٹیل اسٹڈی تک دیکھا، کمپیوٹر نیٹ ورکس کو کس طرح سے ہم نے کمیونیکیشن کے لیے، پرفیکٹ کمیونیکیشن کے لیے ہم نے کس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے، کیا ٹوپالوجی اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ پروٹوکولز یوز کرنے ہیں، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کیسا ہوگا، اس پہ ہم نے بات کی۔ اب ہمارے پاس بیسیکلی جیسے جیسے ہم ٹائم کے ساتھ آگے بڑھتے گئے تو ہماری نیڈز، ہماری پریفرنسز، ہماری جو نیڈ آف دا ٹائم وہ چینج ہوتی گئی۔ جیسے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کمپیوٹر نیٹ ورک تھا ہی نہیں، ہم ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک کے ساتھ صرف اور صرف کمیونیکیشن کر سکتے تھے، ڈسٹینس کمیونیکیشن۔ لیکن لیٹر آن ہمیں کمپیوٹر نیٹ ورکس ملے، جن کی مدد سے ہم کمپیوٹرز کی مدد سے، کمپیوٹر جو کہ ایک فاسٹسٹ مشین تھی، اس فاسٹسٹ مشین کی مدد سے ہم کمیونیکیشن کر سکتے تھے دنیا کے کسی بھی ایک کونے سے دوسرے کونے تک، with the help of computer and computer technology rather than ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی۔ پہلے تو ہم نے کمپیوٹر نیٹ ورک بنایا، پھر کمپیوٹر نیٹ ورک کو ہم نے ریلائبل نیٹ ورک بنایا، یعنی ایرر فری کمیونیکیشن کے لیے اسے اتنا بیٹر، اتنا پرفیکٹلی ڈیزائن کیا، اتنا اس کے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کو پرفیکٹ بنایا کہ ہمیں ایرر فری کمیونیکیشن، ریلائبل کمیونیکیشن مل سکے، کہ ہم ٹرسٹ کر سکیں کمپیوٹر نیٹ ورک پہ کہ ہماری کمیونیکیشن، ایرر فری کمیونیکیشن ہمیں کروا کے دے گا۔ پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے، ہمیں ایک اور سٹیپ پہ ہم نے جو ہے ایک اور سٹیپ لیا ہم نے، اور وہ سٹیپ کیا تھا کہ ہمیں صرف اپنے نیٹ ورکس کو ریلائبل نیٹ ورکس نہیں بنانا، بلکہ ہم نے اپنے نیٹ ورکس کو روبسٹ نیٹ ورکس بھی بنانا ہے۔ روبسٹ مینس ایسے نیٹ ورکس جو فاسٹسٹ کمیونیکیشن کریں، بیکاز کمپیوٹر نیٹ ورکس پہ سوئچ کرنے کا مقصد ہی ہمارا یہ تھا کہ ہم ایک بہت ہی فاسٹ مشین، کمپیوٹر اینڈ کمپیوٹر ریلیٹڈ جو ڈیوائسز تھی ان کی مدد سے کمیونیکیشن کرنا چاہتے تھے، ریدر دین یوزنگ ٹیلی فون نیٹ ورکس اینڈ ٹیلی فون ڈیوائسز۔ ان کی بجائے ہم فاسٹ مشینز کی مدد سے کام کرنا چاہتے تھے، تو پھر ہمیں اسپیڈ بھی اتنی ہی ملنی چاہیے تھی جو ہم نے ایکسپیکٹ کی، جو ہماری ڈیزائربل اسپیڈ تھی۔ اس اسپیڈ کے ساتھ ہمیں اپنے نیٹ ورکس کو اتنا فاسٹ بنانا تھا کہ وہ نیٹ ورکس جو ہے وہ فاسٹسٹ کمیونیکیشن کر کے دکھائیں۔ بیسیکلی ہمارا جو نیکسٹ سیمیسٹر میں ہمارا پورا کورس ہوگا وہ اسی ٹاپک پر ہوگا کہ ہمیں اپنے نیٹ ورکس کو روبسٹ نیٹ ورکس کس طرح سے بنانا ہے، بیسیکلی کوالٹی آف سروس ہم نے اس میں سے کیسے لے کر آنی ہے، اس کے لیے ہم کس طرح سے نیٹ ورک کی مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں۔ بیسیکلی 7 سیمیسٹر میں ہم یہی پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک اور سٹیپ ہم آگے گئے کہ جب ہم نے اپنے نیٹ ورکس کو بیسٹ ڈیزائن کر لیا، ہم نے ریلائبل نیٹ ورکس بنا لیے، ہم نے روبسٹ نیٹ ورکس بنا لیے، تو پھر نیکسٹ ہماری ریکوائرمنٹ جو کمپیوٹر نیٹ ورک کے سائنٹسٹ کو فیل ہوئی، وہ یہ فیل ہوئی کہ نیٹ ورک تو ہمارے پاس پرفیکٹلی ڈیزائن ہے، ایرر فری بھی ہے، ریلائبل بھی ہے، روبسٹ بھی بن گیا، اگر پراپر نیٹ ورک مینجمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے تو روبسٹ بھی ہو گیا، لیکن کیا ہمارے نیٹ ورک سیکیور نیٹ ورکس تھے؟ کیا ان میں سیکرٹ سیکیور کمیونیکیشن پاسبل تھی یا نہیں تھی؟ مطلب ہم نے ایک بیسٹ نیٹ ورک بنا لیا،
اسے ریلائبل بنا لیا، فاسٹ کمیونیکیشن کروا لی، لیکن وہ جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے، جو ایرر فری کمیونیکیشن اور فاسٹ کمیونیکیشن ہے، کیا وہ کمیونیکیشن صرف اور صرف دو لوگوں کے درمیان میں ہی ہے، یا ان لوگوں کے درمیان میں ہی ہے جن کا اس کمیونیکیشن سے کمیونیکیشن سے کوئی تعلق ہے، یا پھر ہر کوئی اس کمیونیکیشن کو دیکھ سکتا ہے یا مس یوز کر سکتا ہے، یا اس کمیونیکیشن میں انٹرپٹ کر سکتا ہے؟ کیا ایسا تھا؟ تو سٹارٹ میں جب تک کمپیوٹر نیٹ ورک کے سائنٹسٹ کو نیٹ ورک میں سیکیورٹی کی نیڈ کا پتہ نہیں چلا، تب تک تو ہماری کمیونیکیشن ایسے ہی تھی کہ کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، کسی بھی طرح سے اس کو مس یوز کر سکتا تھا ہماری کمیونیکیشن کا۔ لیکن اگر آج ہم دیکھیں تو ہم کمپیوٹر نیٹ ورک میں کمیونیکیشن کے لیے ہم اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کو بیسیکلی ہم اپنی 24 آورس کی لائف میں ہر ایک منٹ پہ، اگر میں کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو یوز کریں کمیونیکیشن کے لیے۔ تو ہم اپنی چھوٹی سے چھوٹی ڈیلنگ سے لے کے بڑی سے بڑی ڈیلنگ جو ہے وہ بھی کمپیوٹر نیٹ ورک کے تھرو کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ہم بہت بڑے بڑے بزنس رن کر رہے ہیں یوزنگ دا کمپیوٹر نیٹ ورکس، ہم سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کمپیوٹر نیٹ ورکس کو یوز کرتے ہوئے سیکرٹ کمیونیکیشن کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ای کامرس میں بہت زیادہ ان ہو چکے ہیں، جس میں ہم آن لائن سیلنگ اینڈ بائنگ کا کام کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ کمپیوٹر نیٹ ورکس یوز ہوتے ہیں۔ ہماری جو ہے بینک ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ آن لائن ہو چکی ہیں، وہاں پہ کمپیوٹر نیٹ ورکس انوالو ہیں۔ ہماری جو ہے پرسنل کمیونیکیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ تو اگر دیکھیں تو ہمیں ہمارے ہر طرح کی فیلڈ میں، کسی بھی فیلڈ میں ہم چلے جائیں اور کسی بھی ٹائپ کے نیٹ ورک میں ہم چلے جائیں، ہمیں وہاں پہ سیکیور کمیونیکیشن ہی چاہیے، کیونکہ چاہے کتنا ہی فاسٹ، کتنا ہی ریلائبل، کتنا ہی ویل مینجڈ نیٹ ورک ہمارے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کی کمیونیکیشن ہی ہمارے پاس سیکیور نہیں ہے، اگر کمیونیکیشن کی سیکیورٹی ہی ہمارے پاس اچیو نہیں ہو رہی، تو پھر ہمیں ایسے فاسٹ اور ایسے ریلائبل نیٹ ورک کا کوئی فائدہ نہیں۔ سو بیسیکلی ہمیں اپنے نیٹ ورک کے اندر ایک اور جو نیڈ کمپیوٹر نیٹ ورک کے سائنٹسٹ کو فیل ہوئی، دیٹ واز انکلوڈنگ سیکیورٹی ان دا کمپیوٹر نیٹ ورکس، سو دیٹ کمیونیکیشن کو سیکرٹ بنایا جا سکے اور سیکیور بنایا جا سکے۔ اب اگر ہم نیٹ ورک اینڈ نیٹ ورک کنیکشنس کو دیکھیں تو ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹائپ کے نیٹ ورکس ہیں، جیسے کہ آپ کو یہ ایک نیٹ ورک نظر آ رہا ہے جس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ لائن کانفیگریشن ہے دو کمپیوٹرز کے درمیان۔ اس لنک کو صرف اور صرف یہ ورک اسٹیشن 1 اور ورک اسٹیشن 2 کے علاوہ کوئی بھی یوز نہیں کر سکتا، کوئی تیسرا یا چوتھا اس پہ نہیں آ سکتا۔ اگر اس پہ یہ ورک اسٹیشن دوسرے ورک اسٹیشن کو کوئی میسج بھیجتا ہے، وہ یا اس ورک اسٹیشن کو پتہ ہے یا اس ورک اسٹیشن کو پتہ ہے، لیکن یہ تو صرف تب تک ہے نا جب تک دو کمپیوٹرز کے درمیان ایک ہی لنک ہے، اور وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہے، یعنی ایک ہی کیبل کے تھرو دونوں کنیکٹڈ ہیں، اور اس کیبل پہ ہی ان دونوں کا ڈیٹا آنا اور جانا ہے۔ جب وہ کیبل ان دونوں کی کسٹڈی میں ہے تو کوئی تیسرا اس کے اوپر آنے جانے والے ڈیٹا کو دیکھ نہیں سکتا، اور سیکیورٹی خراب نہیں ہو سکتی کمیونیکیشن کی۔ لیکن ایسا کنیکشن ہمارے لیے ہر وقت پاسبل نہیں ہے کہ دو مشینس کے درمیان پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک موجود ہو، کیونکہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک موسٹ آف دا ٹائم ڈیڈیکیٹڈ لنک ہوتا ہے۔ ڈیڈیکیٹڈ لنک ایسا لنک ہوتا ہے جس کے لیے جو 24/7 ان دو مشینس کے درمیان ہی رہتا ہے، جو اس پہ کمیونیکیشن کرتی ہیں، تو وہ 24/7 اس کے لیے پے بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے نیٹ ورکس کے اندر سارے کے سارے پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہوئی، یہ پاسبل نہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک کے علاوہ ہمارے پاس ایسے نیٹ ورکس بھی ہیں جس میں ملٹی پوائنٹس ہوتے ہیں۔ آپ اگر یہ لائن آپ دیکھیں تو اس لائن کے اوپر 1 2 3 کمپیوٹر اور ایک مین فریم کمپیوٹر، یعنی کچھ ورک اسٹیشنز اور ایک مین فریم کمپیوٹر، 4 کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں۔ تو اب ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اگر میسج بھیجے گا تو وہ یہ چاروں کے چاروں ویو کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری سیکیورٹی، ہماری سیکریسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ جیسے یہ دونوں آپس میں کوئی سیکرٹ بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دونوں بھی نیٹ ورک پہ موجود ہیں، اسی لائن پہ موجود ہیں جس لائن پہ ان دونوں نے اپنی بات جس لنک کے تھرو، جس کیبل کے تھرو، جس وائر کے تھرو پہنچانی ہے، تو باقی دونوں بھی سن سکتے ہیں۔ سو یہاں پہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اس لنک پر بھی سیکیورٹی کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کے پاس شیئر کرنے والے 2 سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم لین کو بڑھاتے ہیں، ہمارے لین کے اندر ملٹیپل آف ورک اسٹیشنز اینڈ سرورز آتے ہیں۔ اب اگر اس جو رنگ ٹوپالوجی میں یہ کمپیوٹرز کنیکٹڈ ہیں، اب اگر ان میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ ود دی ہیلپ آف سرور کرتا ہے، پھر بھی سارے ایک دوسرے کی کمیونیکیشن میسج کو دیکھ سکتے ہیں۔ الٹیمیٹلی دو لوگوں کے درمیان سیکرٹ کمیونیکیشن نہیں رہتی۔ یہ تو لین تک کی بات ہے۔ جب ہم لین سے نکل کے وین میں جاتے ہیں، یہ 3 لین ملا کے ایک وین بنا ہے، تو اب یہ 2 کمپیوٹرز آپس میں کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ 2 کرنا چاہتے ہیں، کوئی یہ 2 کرنا چاہتے ہیں آپس میں کمیونیکیشن،
تو کیا ان کی کمیونیکیشن، یہ جو اتنے سارے لنکس اور ان لنکس پہ اتنے سارے کمپیوٹرز ہیں، یہ سارے نہیں دیکھیں گے، یہ سارے نہیں سے آبزرو کریں گے؟ اور ان میں سے اگر کوئی کمپیوٹر پہ ایسا پرسن بیٹھا ہوا ہے جس کا پرپس ہی کوئی نہ کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک ایچ بی ایل بینک کا لین ہے اور یہ یوزر کا لین ہے، یوزر اپنے یہاں سے ایک میسج جو ہے ایچ بی ایل کے لین میں بھیجتا ہے. اب یہ یوزر جس نیٹ ورک میں، وہاں پہ اور بھی یوزرز ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی یوزر اس یوزر 1 کی ٹرانزیکشن بینک کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، جیسے کہ وہ اپنا لاگ ان کرتا ہے اکاؤنٹ پہ، پھر اپنا پاسورڈ، اپنا پن کوڈ ڈالتا ہے، اپنا اکاؤنٹ کا نمبر، اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر، کوئی ٹرانزیکشن آئی ڈی، کوئی ٹرانزیکشن کی ویلیو ڈالتا ہے، وہ ساری انفارمیشن اگر یہ کوئی کمپیوٹر 2 3 4 ویسے کوئی دیکھ لیتا ہے، کاپی کر لیتا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ اس کی سی کمیونیکیشن کو ری یوز کر کے اس کے ہی نیم اور پاسورڈ کے ساتھ بینک کی سائٹ پہ لاگ ان لے کے تو کسی بھی طرح سے جو ہے کمیونیکیشن کی سیکیورٹی کو ڈسٹرب کرتے ہوئے اس کمپیوٹر 1 کے یوزر کا بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے. سو اگر ہم اس سے بھی آگے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں جی، اس سے بھی بڑے نیٹ ورکس ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ آیا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ ماڈمز لگے ہوئے ہیں، سوئچز ہیں، سرورز ہیں، ورک اسٹیشنز ہیں، کوئی لین ہے، کوئی وین ہے، کوئی وائرلیس نیٹ ورک ہے، کوئی وائڈ نیٹ ورک ہے. یعنی نیٹ ورک جیسے جیسے انلارج کرتا جاتا ہے، وہاں پہ نمبر آف یوزرز بڑھتے جاتے ہیں اور ہمارے پاس سیکیورٹی کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے. جیسے ان کی سیکیورٹی اور زیادہ، ان کو سیکیور کرنا اور سے اور مشکل ہو جاتا ہے جب ہمارے پاس ڈفرینٹ طرح کے لوگ کنیکٹڈ ہیں، انٹرنیٹ سے لوگ کنیکٹڈ ہیں. اب جب آپ کے پاس لین سے نکل گئے، وین سے نکل گئے، انٹرنیٹ پہ آگے، تو انٹرنیٹ تو ہے ہی پبلک نیٹ ورک. پبلک نیٹ ورک ہونے کا مطلب ہے میں اس کی یوزر ہوں، کوئی دوسرا اس کا یوزر ہے، تیسرا اس کا یوزر ہے. دنیا میں کوئی بھی کہیں سے بھی کسی بھی کونے سے اپنے موبائل کے تھرو، اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو، اپنے کمپیوٹر کے تھرو انٹرنیٹ کا یوزر ہے. اگر وہ سب کے سب یوزر ہیں تو کیا ہم سب ایک دوسرے کی کمیونیکیشن کو دیکھ نہیں سکتے؟ اور اگر ان میں سے کوئی بھی نیگیٹو ایم رکھتا ہو تو کیا وہ اس کمیونیکیشن کو مس یوز نہیں کر سکتا، اس کمیونیکیشن کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا؟ یس کر سکتا ہے. تو جب ہم پبلک نیٹ ورکس میں آ جاتے ہیں، یا جب ہم بہت زیادہ میش آف نیٹ ورک میں آ جاتے ہیں جس میں بہت سی ڈیوائسز ہیں، بہت سے ڈفرینٹ ٹائپ کے یوزرز ہیں، کمیونیکیشن ہے، ڈیٹا ہے، موو کر ہے، تو وہاں پہ ہمارے ڈیٹا کی کمیونیکیشن کی سیکیورٹی میں اور زیادہ ہمارے پاس ڈینجر، اور زیادہ ہمارے پاس خطرہ آ جاتا ہے. دیکھیں جی، تو پھر ہمارے پاس کویسچن آتا ہے کہ ہمیں اپنے پھر ہمارا جی کویسچن ہے ہمارے پاس کہ پھر ہمیں کن پوائنٹس پہ سیکیورٹی کو انکلوڈ کرنا ہے. دیکھیں اگر آپ اس نیٹ ورک کو دیکھتے ہیں تو اس نیٹ ورک کے اندر ایک یہاں پہ آپ کو ایک ہیڈ آفس کا لین نظر آ رہا ہے. یہ کسی بھی ایک آپ کو کمپنی کا کہہ لیں جی، یا کوئی بھی ایک آفس کا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، یا ملٹیپل آفسز کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے. یہاں پہ جی آپ کے پاس کوئی ہیڈ آفس کا لین ہے، یہاں پہ آپ کے پاس کوئی ایک فائر وال ہے، یہاں پہ آپ کے پاس دوسرا فائر وال ہے، یہاں پہ کوئی ایکسٹینڈیڈ T1 لائنز ہیں، یہاں پہ کوئی راؤٹرز ہیں، یہاں پہ کوئی راؤٹرز ہیں، یہاں پہ سرور ہے، یہاں پہ کمپیوٹرز ہیں، یہاں پہ پاس منی کمپیوٹر ہے، یہاں پہ ایک یعنی سرور کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایک اور ریموٹ لوکیشن کا لین ہے، یہاں پہ لین ہے. یہ تینوں لینز نے آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے، کسی وائڈ ایریا نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کی ہیلپ سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں ہمیں کس پوائنٹ پہ سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنی ہے. اگر آپ صرف اس لائن کو دیکھتے ہیں تو اس لائن پہ بھی 5 یوزر ہیں، تو اس لائن پہ جو ڈیٹا موو کرے ان 5 کے لیے کانفیڈینشیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. فار ایگزامپل یہ اور یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں تو باقی سب کو نہیں پتہ چلنی چاہیے. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی کمپیوٹر سے ڈیٹا باہر نکلتا ہے، اس پوائنٹ پہ سیکیورٹی لگانی ہے، اس پوائنٹ پہ سیکیورٹی لگانی ہے، اس پوائنٹ پہ سیکیورٹی لگانی ہے، یہاں پہ سیکیورٹی لگانی ہے. وہاں سے آگے جہاں میسج جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنی ہے. کوئی مین فریم منی کمپیوٹر سے کوئی انفارمیشن آ رہی ہے جا رہی ہے، وہاں پہ ہمیں سیکیورٹی لگانی ہے. راؤٹر جہاں سے ٹریفک نکل رہی ہے، جہاں سے ٹریفک انٹر ہو رہی ہے، جہاں پہ ریکویسٹ جا رہی ہے، جہاں سے ریکویسٹ آ رہی ہے، ہمیں یعنی کہ آلموسٹ اگر ہم دیکھیں ہمارے نیٹ ورک کے اندر ہمیں ہر پوائنٹ پہ جہاں سے بھی ڈیٹا نکل رہا ہے اور جہاں پہ بھی ڈیٹا آ رہا ہے اس پوائنٹس کو ہمیں سیکیور کرنا ہے. لیکن وہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہمیں سیکیور نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے، ہمیں اپنی ڈیٹا کمیونیکیشن کو سیکیور بنانا ہوتا ہے. اب نیٹ ورک کو سیکیور کیسا بنایا جائے؟ یہ تو ہم نے ایک نیٹ ورک بنا لیا، ایک ویل ڈیفائنڈ نیٹ ورک کمپلیٹ ہے جی، ساری نیٹ ورک کی ڈیوائسز ہیں، رابسٹ ہے، ریلائبل ہے، فاسٹ کمیونیکیشن کر رہا ہے، ایرر فری کمیونیکیشن کر رہا ہے. لیکن کیا یہ نیٹ ورک سیکیور نیٹ ورک بھی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کس نیٹ ورک کو ہم سیکیور نیٹ ورک کہیں گے؟ اور کون سا ڈیٹا ہوگا جو سیکیورلی کمیونیکیٹڈ ہوگا؟ بیسیکلی ایسا نیٹ ورک جس کے اندر ڈیٹا
جو ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو رہا ہو اس کی کانفیڈینشیلٹی ڈسٹرب نہ ہو، اس کی کمیونیکیشن میں ڈیٹا میں انٹیگریٹی اس کی ڈسٹرب نہ ہو، اور وہ نیٹ ورک اویلیبل ہو، تو اس نیٹ ورک کو ہم سیکیور نیٹ ورک کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسا نیٹ ورک جس میں یہ 3 کریکٹرسٹکس ہوں کہ وہاں پہ جو ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو رہا ہو اس کی کانفیڈینشیلٹی اور انٹیگریٹی ڈسٹرب نہ ہو، اور وہ نیٹ ورک آتھورائزڈ یوزرس کو، اتھینٹیکیٹڈ یوزرس کو 24/7 اویلیبل ہو، تو ایسے نیٹ ورک کو ہم سیکیور نیٹ ورک کہیں گے. اور یہاں پہ ہونے والی ڈیٹا کی کمیونیکیشن سیکیور کمیونیکیشن کہلائے گی. کانفیڈینشیلٹی کسے کہتے ہیں جی؟ کانفیڈینشیلٹی ہمارے پاس سب سے کامن اسپیکٹ ہے سیکیور کمیونیکیشن کا. کانفیڈینشیلٹی کا مطلب ہے سیکریسی. ٹھیک ہے، یعنی دو لوگوں کے درمیان کسی بات کا رہنا، کسی بھی تیسرے کو اس بات کا نہ پتہ چلنا، کانفیڈینشیلٹی یا پھر سیکریسی آف کمیونیکیشن کہلاتا ہے. انٹیگریٹی کیا ہے؟ انٹیگریٹی یہ ہے کہ میسج کے اندر کوئی بھی ان آتھورائز چینج نہ آئے، یعنی جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے 2 یا 3 یا 4 یا 5 لوگوں کے درمیان نیٹ ورک پہ، اس میں چینج کرنے والا کوئی بھی ان آتھورائزڈ پرسن نہ ہو، یعنی ایسا پرسن نہ ہو جو آؤٹ سائڈ دا نیٹ ورک آ کے، یا پھر ایسا پرسن جو نیٹ ورک کا پارٹ نہیں ہے، یا جسے نیٹ ورک ڈیوائسز آتھورائز نہیں کرتی. کوئی بھی ان نون پرسن آ کے اگر میسج کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، تو وہ تب ہمارے پاس میسج کی انٹیگریٹی ڈسٹرب ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر اگر ہم بات کریں اویلیبلٹی یہی بتاتی ہے کہ اگر کوئی بھی نیٹ ورک، ایک نیٹ ورک ہے، اس کے 1000 یوزرز ہیں، وہ 1000 یوزرز دن میں کسی بھی ٹائم پہ 24 آورس میں کسی بھی ٹائم پہ جب نیٹ ورک کو ریکویسٹ کریں، نیٹ ورک سے کچھ ریکویسٹ کریں، تو انہیں ان کی ریکویسٹ فلفل ہونی چاہیے. یعنی نیٹ ورکس کو اتنا ویل ڈیفائنڈ اپنے سیکیورٹی میئرز رکھنے چاہیے کہ وہ صرف اور صرف آتھورائزڈ یوزرس کو کی ریکویسٹ کو انٹرٹین کرے اور بوگس ریکویسٹ کو اوائڈ کرے. فار ایگزامپل، ایک نیٹ ورک کا سرور ہے، گوگل کا سرور ہے، وہاں پہ دن میں 1 ملین یوزرز آتے ہیں. لیٹس سپوز 1 ملین سے بھی زیادہ ہوں گے، 1 ملین یوزرز آتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف ان یوزرز کو سرچنگ کی فیسلٹی دیتا ہے جو کہ آتھورائزڈ ہوتے ہیں، اور ان آتھورائزڈ یوزرز کی ریکویسٹ کو بوگس ریکویسٹ کے طور پر اوائڈ کر دیں، تو تب ہم کہتے ہیں کہ نیٹ ورک کے اندر اویلیبلٹی موجود ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو، 1 ملین میں سے اگر 50% یوزرز جو ہیں وہ آپ کے پاس 500,000 جو یوزر ہیں وہ اگر آپ کے پاس صرف اور صرف بوگس ریکویسٹ لے کر آئے ہیں تاکہ گوگل کے سرور کو برڈن کر دیں، تو پھر یہ بھی ہمارے پاس اویلیبلٹی کو ڈسٹرب کرے گا، اور الٹیمیٹلی جو ایکچوئل یوزرز ہیں، جو آتھورائز یوزرز ہیں، وہ سفر کریں گے. سو بیسیکلی ہمیں اپنے نیٹ ورک کے اندر کمیونیکیشن کی کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی مینٹین رکھنی ہے، اور ساتھ ساتھ نیٹ ورک کی اویلیبلٹی کو ڈسٹرب نہیں ہونے دینا. تبھی ہمارا نیٹ ورک سیکیور نیٹ ورک، اور ڈیٹا جو کمیونیکیٹ ہوگا وہ سیکیور ڈیٹا کمیونیکیشن کہلائے گی. اگر ہم ویسے ماڈل کی لیئرس کو ریکال کریں، ہم یعنی کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہم دیکھیں سیکیورٹی کی ہمیں کہاں کہاں ضرورت ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورک میں ہم نے بات کی کہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی ماڈل کو فالو کرتے ہوئے ہوتی ہے. جیسے کہ او ایس آئی ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو او ایس آئی ماڈل ایک لیئر فریم ورک ہے جس کے اندر ملٹیپل لیئرز ہیں، اور ہر لیئر کا اپنا اپنا کام ہے. جب ہر لیئر اپنا اپنا کام کمپلیٹ کرتی ہے تبھی ڈیٹا پرفیکٹلی کمپلیٹلی کمیونیکیٹ ہوتا ہے فرام ون پوائنٹ ٹو اندر. اب اس کا مطلب ہے ان 7 کی 7 لیئر سے ہو کے اگر ڈیٹا نے گزرنا ہے تو یہ 7 کے 7 ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن کویسچن یہ آتا ہے کہ ہر لیئر پہ کس طرح کی سیکیورٹی امپلیمنٹ کی جائے. اگر ہم اپنی فزیکل لیئر دیکھیں تو فزیکل لیئر اور ڈیٹا لنک لیئر پہ ہمیں پاس ڈیٹا کی کیا شیپ ہوتی ہے، وہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا بٹس کی فارم میں، فریمز کی فارم میں ہوتا ہے. تو ہم اپنے ڈیٹا کی بٹس اور فریمز کو کرپٹوگرافی کے تھرو سیکیور کرنا ہے. اب کرپٹوگرافی کے تھرو سیکیور کیسے کریں گے؟ کچھ اسپیسیفک الگوریدمس یوز کر کے، جیسے کہ ڈی ایس ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ، اے ای ایس ایڈوانس انکرپشن اسٹینڈرڈ، آر ایس اے. یہ ہمارے پاس 2 سائنٹسٹ ہیں، ان کے نیم پہ ہی نام رکھا گیا ہے. وہ الگوریدم یوز کر کے ہم فزیکل اینڈ ڈیٹا لنک لیئر پہ کرپٹوگرافی کے تھرو کانفیڈینشیلٹی مینٹین کر سکتے ہیں ہماری کمیونیکیشن کی. اگر ہم نیٹ ورک لیئر پہ دیکھیں تو نیٹ ورک لیئر پہ جو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے وہ آئی پی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ نیٹ ورک میں ہم آئی پی کمیونیکیشن کرتے ہیں، آئی پی ایڈریسز کی بیس پہ سورس ڈیسٹینیشن کمیونیکیشن کرتے ہیں. سو وہاں پہ کوئی آئی پی سیکیورٹی کا الگوریدم، وہاں پہ آئی پی سیکیورٹی کا الگوریدم چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ٹرانسپورٹ لیئر کی بات کریں تو وہاں پہ ویب سیکیورٹی کی ضرورت ہے. ویب سیکیورٹی کی کون سے، یعنی اوور دا ویب کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے ٹرانسپورٹ لیئر پہ، دیٹ از وائی ویب سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ جو الگوریدم یوز ہو رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ایس ایس ایل سیکیور ساکٹ لیئر اینڈ ٹی ایل ایس ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی.
اگر ہم سیشن لیئر کی بات کریں تو سیشن لیئر پہ ڈائلاگنگ ہوتی ہے، ڈائلاگ یونٹس بنتے ہیں، ہینڈ شیکنگ ہوتی ہے. تو ان ڈائلاگ یونٹس کے اندر کرپٹوگرافی کے لیے بیسیکلی میسیج کو سیکرٹلی رائٹ کرنے کے لیے میسیج کو کوڈ ورڈز میں، کرپٹوگرافی کیا ہے؟ میسیج کو کوڈ ورڈز میں چینج کرنا. سو ان میسیجز کو کوڈ ورڈز میں چینج کرنے کے لیے ایک کی یوز کی جاتی ہے، جس کی مدد سے سمجھ لیں ہم اپنے ڈیٹا کو سینڈر لاک کرتا ہے اور ریسیور ان لاک کرتا ہے. سو اس کی ڈسٹریبیوشن سیشن لیئر پہ کی جاتی ہے، کس کے تھرو؟ KDC کی ڈسٹریبیوشن سینٹر یا پھر RSA، وہی ہمارے پاس جو کرپٹوگرافک الگوریتم ہے اس کی مدد سے. پریزنٹیشن لیئر پہ ہمیں ای میل سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ PGP پریٹی گڈ پرائیویسی پروٹوکول کے تھرو ہم یہ پریٹی گڈ پرائیویسی الگوریتم کے تھرو ہم یہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اپلیکیشن لیئر پہ یوزر اتھینٹیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جس نے اپلیکیشن کو ایکسیس کرنا ہے، یوز کرنا ہے. اس یوزر کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو الگوریتم ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہے کربروز. یہ ہمارے پاس ہر لیئر پہ جس طرح کی سیکیورٹی چاہیے اور اس سیکیورٹی کو پرووائڈ کرنے کے لیے جس نام کے الگوریتمس ہمارے پاس ایگزسٹ کرتے ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری جو کمیونیکیشن OSI ماڈل کے تھرو اگر ہم کر رہے ہیں تو بیسیکلی ہر لیئر پہ کسی نہ کسی ٹائپ کی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، اور ہر لیئر پہ اس سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس الگوریتم ایگزسٹ کرتا ہے، جسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے ہر لیئر پہ. along with the protocol for communication ایک اور ایکسٹرا الگوریتم ایڈ کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ہوتا ہے ہر لیئر پہ سیکیور کمیونیکیشن کروانا. اور ہر لیئر کی سیکیورٹی کی نیڈ بھی مختلف ہے اور الگوریتمس بھی مختلف ہیں جو ہم ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. بہرحال جی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کون سا نیٹ ورک سیکیور نیٹ ورک کہلاتا ہے، جس میں کانفیڈینشیلٹی انٹیگریٹی ہو اور جو اویلیبل رہے. اور اگر ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کو دیکھتے ہیں، کمپیوٹر نیٹ ورکس کمیونیکیشن کے لیے 7 لیئرس کو ہر کمیونیکیشن 7 لیئرس کو فالو کرتی ہے کمپیوٹر نیٹ ورک میں. اور ہر لیئر پہ ہمیں ڈفرینٹ طرح کی سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ملٹیپل الگوریتمس ہیں. اب ان کے بارے میں، ان الگوریتمس کے بارے میں یا ان سیکیورٹی میئرس کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں ہم. اگر ہم دیکھیں ہمیں بیسیکلی سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنے سے پہلے یا سیکیورٹی کمپیوٹر نیٹ ورکس کو سیکیور کرنے سے پہلے ہمیں جو فیس کرنا پڑا تھا وہ تھا ہمارے پاس اٹیکس، کہ ہمیں کس طرح کے اٹیکس کمیونیکیشن میں نظر آئے، جس کی بیس پہ کمپیوٹر نیٹ ورک کے سائنٹسٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ دیٹ دیر از اے نیڈ آف security in the network. Means they found that now there is a need to make a computer network secure computer networks. So انہیں کون سے اٹیکس انہوں نے دیکھے کمپیوٹر نیٹ ورک کی کمیونیکیشن میں ہوتے ہوئے. انہوں نے وہ اٹیک دیکھے جو انٹیگریٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، وہ اٹیک دیکھے جو کانفیڈینشیلٹی کو، اور ایسے اٹیک جو اویلیبلٹی کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اور ان میں سے کچھ پیسو ہوتے ہیں اور کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں. دیکھیں جی اگر ہم سیکیورٹی اٹیکس کو دیکھیں تو انٹیگریٹی کو کانفیڈینشیلٹی کو ڈسٹرب کرنے والے 2 اٹیکس: سنوپنگ، ٹریفک انالیسس. سنوپنگ کا مطلب ہوتا ہے کان لگا کر بات سننا، یعنی کانفیڈینشیلٹی دیکھیں ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے نا، 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور تیسرا کان لگا کے ان دونوں کی بات سن رہا ہے، ان کی سیکرٹ بات سن رہا ہے، تو وہ سنوپنگ ہے. سو یہ آپ کے پاس ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی یعنی سیکریسی کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ 2 لوگوں کے درمیان کوئی بھی بات کانفیڈینشیل نہیں رہے گی اگر وہاں پہ کون سا اٹیک ہو گیا؟ سنوپنگ کا. ٹریفک انالیسز آپ کے پاس ایک ایسا اٹیک ہے جس میں انٹروڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیکیورٹی کو بریک کرنے کے لیے ہمارے سسٹم کے اندر ان آتھورائزڈ وے میں انٹروین کرتے ہیں، یعنی مداخلت کرتے ہیں. مداخلت کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی ایکٹیویٹی کے اندر اسٹیپ ان کرنا. سو بیسیکلی کچھ یوزرز ایسے ہیں جو کانفیڈینشیلٹی ڈسٹرب کرنے کے لیے بالکل خاموشی سے کسی لنک پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، بالکل اس طرح جیسے کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں ان سے تھوڑے سے ڈسٹینس پہ، لیکن اسی جگہ پہ تیسرا پرسن بیٹھ کے ان دونوں کی بات سنے، تو وہ سنوپنگ کہلاتا ہے. ٹریفک انالیسز میں اب اگین کوئی بھی انٹروڈر سائلنٹلی کمیونیکیشن لنک پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اسے آبزرو کرتا ہے کہ وہاں پہ کس طرح کی ٹریفک سینڈ اینڈ ریسیو ہو رہی ہے، کیا سائز ہے میسیج کا، کتنی اسپیڈ سے جا رہا ہے، کتنے پیکٹس جا رہے ہیں، کتنا رسپانس آ رہا ہے، جلدی یا دیر سے ہے. وہ سب کو وہ نوٹس کر کے لیٹر آن کسی بھی قسم کے اٹیک کے لیے یوز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹیگریٹی کو ڈسٹرب کرنے والے جو اٹیکس ہیں ان میں ہمارے پاس ماڈیفیکیشن آ سکتا ہے، جس میں کوئی بھی انٹروڈر کمیونیکیشن کے لنک پہ آ کے، جیسے کہ یہاں پہ اگر ہم کہیں ہمارے پاس کوئی بھی ایک نیٹ ورک ہے، اس کے اندر کسی بھی ایک پوائنٹ پہ لیٹ سے اس پوائنٹ پہ ہم کہتے ہیں یہ تینوں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، یہاں پہ کوئی چوتھا آ کے انٹروین کرے اور اس لنک پہ ہونے والی کمیونیکیشن کو
کے میسیج کو دیکھ لے اور اس کو چینج کر کے تو پھر آگے فارورڈ کرے، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ماڈیفیکیشن، کہ میسیج کو نہ صرف دیکھنا بلکہ میسیج کو نہ صرف دیکھنا اور پڑھنا بلکہ میسیج کو چینج کر کے آگے بھیجنا. اس سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت بڑے بڑے بزنس ڈیلز بھی اب آن لائن کمپیوٹر نیٹورکس کے تھرو ہو رہی ہیں، تو اس میں ایک سمپل سا رپلائی یس اور نو بہت بڑی بڑی ڈیلز کو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. جیسے کہ دو ٹریڈرز آپس میں، بہت ملٹی نیشنل کمپنیز بہت بڑے لیول پہ کوئی ایک ایگریمنٹ ڈن کرتی ہیں. اب کمپنی 1 کمپنی 2 کو یس کا رپلائی بھیجنا چاہتا ہے، لیکن درمیان میں کوئی آ کے اسی رپلائی کو نو سے ریپلیس کر دے تو بہت زیادہ بڑے لیول کا نقصان ہو سکتا ہے. سو ایسے اٹیک آپ کے ڈیٹا کے اندر چینجز لے کر آ کے اور چینج ڈیٹا کو آگے فارورڈ کرتے ہیں. دین میسکریڈنگ کا اٹیک ایسا اٹیک ہے جس کے اندر میسکریڈ کہتے ہیں جی ڈبل فیس پرسن یا مسخرہ یا جس جوکر ہم بولتے ہیں. تو میسکریڈنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انٹروڈرز کوئی دوسرے پرسن کی فیس کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہیں. جیسے کہ نیٹ ورک میں 4 یوزر ہیں ABCD، آپ کو ای آتا ہے 5واں اور وہ کہتا ہے کہ میں اے ہوں، یعنی اے بن کے اپنے اوپر اے کا ماسک چڑھا کے کمیونیکیشن کرتا ہے اور وہ کمیونیکیشن کو دیکھتا ہے اور بعد میں مس یوز کر لیتا ہے. اس سے بھی ہماری کمیونیکیشن کی انٹیگریٹی ڈسٹرب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ری پلینگ کا اٹیک ایسا اٹیک ہے جس میں کوئی بھی انٹروڈر کسی بھی کمیونیکیشن چینل پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پہ ہونے والی کمیونیکیشن کے میسج کو کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور جب کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے تو لیٹر آن اسی فریم کو، اسی پیکٹ کو ری سینڈ کر کے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچا سکتا ہے کمیونیکیشن میں. جیسے کہ ایک یوزر بینک میں لاگ ان کرتا ہے، ٹرانزیکشن کرتا ہے، کوئی 1 لاکھ کو ٹرانسفر کرتا ہے یا 10 لاکھ ٹرانسفر کرتا ہے، اس سارے کے سارے پروسیس کو، یعنی اس کا لاگ ان، اس کا پاسورڈ ڈالنا، اس کا لاگ آف ہونا، اس کا ٹرانزیکشن کرنا، وہ سب کو کاپی کر لیتا ہے کوئی انٹروڈر اور بعد میں اسی سیم ٹرانزیکشن کو کنٹینیو کرتا ہے. تو اب اس یوزر کے بینک سے 10 کی بجائے 20 لاکھ روپیہ ودڈرا ہو جائے گا، ایک جو اس نے کیا اور ایک جو انٹروڈر نے اس میسیج کو، اس کے میسیج کو ریپلے کیا. دین ریپوٹیشن کا اٹیک ایسا اٹیک ہے جو کہ ڈفرینٹ جو کہ انٹروڈر یعنی باہر سے آ کے کوئی پرسن نہیں کرتا بلکہ کوئی نہ کوئی سینڈر یا ریسیور دونوں میں سے کوئی ایک کمیونیکیشن میں بیک آف کرتا ہے اور یہ اٹیک ہوتا ہے. جیسے کہ ای کامرس کے تھرو میں نے کوئی آن لائن کسی چیز کے لیے آرڈر کیا، ٹھیک ہے، اور جو ہے میں نے انہیں آن لائن پے بھی کر دیا لیکن وہ چیز مجھے نہیں دے رہے. میں کلیم کر رہی ہوں میں نے آپ کو ریکویسٹ کی تھی اور پیسے بھی دیے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے نہ کوئی پیسے لیے ہیں نہ آپ نے کوئی ریکویسٹ کی تھی. یا پھر وائس ورثہ کوئی پرسن میری کسی جو ہے ای کامرس کی سائٹ سے کچھ خریدتا ہے، ریکویسٹ بھیجتا ہے، ساری ٹرانزیکشن کمپلیٹ کرتا ہے اور کیش آن ڈلیوری کے تھرو اس نے پیسے دینے ہیں. جب میں چیز اس کے پاس لے کر جاتی ہوں تو وہ الٹیمیٹلی کہتا ہے کہ میں نے تو اس چیز کے لیے ریکویسٹ ہی نہیں تھی کی، میں نے تو کوئی ایسا آرڈر دیا ہی نہیں تھا. تو یہ ہمارے پاس ریپوٹیشن جس میں سینڈر یا ریسیور کمیونیکیشن کی سیکیورٹی کو خود ہی وائلیٹ کرتے ہیں، یا پھر اویلیبلٹی کو ڈسٹرب کرنے والا اٹیک بھی دیکھا گیا نیٹ ورکس کے اندر، جس میں جو ہے ڈینائل آف سروس کا اٹیک کرتے ہیں انٹروڈرز. اور بالکل اسی طرح جیسے میں نے آپ کو گوگل کے سرور کی ایگزامپل دی تھی، باکس ریکویسٹس آتی ہیں بہت زیادہ. اگر گوگل کا سرور انہیں ڈیل کرنے لگ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر یہ سیکیورٹی اٹیک ہو گیا. لیکن اگر وہ صرف اتھینٹیکیٹڈ یوزرز کو انٹرٹین کرتا ہے تو پھر وہ اس اٹیک سے بچ سکتا ہے. بہرحال جی یہ وہ اٹیکس ہیں جو سیکیور کمیونیکیشن کے 3 مین گولز کو اٹیک کرتے ہوئے ڈفرینٹ طریقوں سے سیکیورٹی کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان اٹیکس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ سیکیورٹی کی سروسز اور میکانزمس بھی ہیں، جیسے کہ ڈیٹا کانفیڈینشیلٹی کی سروس ہے، انٹیگریٹی کی، اتھینٹیکیشن کی، نان ریپوٹیشن ایکسیس کنٹرول. اور ان سیکیورٹی سروسز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈفرینٹ سیکیورٹی میکانزمس بھی ہیں، اور پھر ان سیکیورٹی میکانزمس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے سیکیورٹی گولز کی ود دی ہیلپ آف سیکیورٹی وہ کس کی مدد سے ہوتی ہے؟ سیکیورٹی ٹیکنیکس کی. بیسیکلی سیکیورٹی سروسز بتاتی ہیں کہ کس کس طرح کی سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنی ہے، سیکیورٹی میکانزمز بتاتے ہیں کس کس طرح سے سیکیورٹی امپلیمنٹ کرنی ہے، اور سیکیورٹی ٹیکنیکس وہ میتھڈز ہیں جنہیں ہم بیسیکلی اپنے نیٹ ورکس کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں نیٹ ورکس کو سیکیور بنانے کے لیے. وہ ہمارے پاس کرپٹوگرافی یا پھر اسٹیگنوگرافی موسٹ کامن سیکیورٹی کی گولز ہیں، جو کہ موسٹ کامن سیکیورٹی کی ٹیکنیکس ہیں جو سیکیورٹی کے آلموسٹ تینوں گولز
گولس کو اچیو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں. بہرحال جی کرپٹوگرافی بیسیکلی ہمارے پاس ڈیٹا لنک لیئر اور آپ کی فزیکل لیئر پہ یوز ہونے والے سیکیورٹی کی جو ہے آپ کے پاس نیڈس ہیں. اگر ہم کرپٹوگرافی کی بات کریں تو کرپٹوگرافی سمپلی کیا ہے؟ سیکریٹ رائٹنگ. یعنی ہم سیکریٹ ورڈز میں، کوڈ ورڈز میں کوئی میسج لکھ کے اگر سینڈ کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس سے کرپٹوگرافی کہلاتی ہے. جیسے کہ میں نے کسی کو ہیلو کا میسج بھیجنا، میں ہیلو میں HELLO کی بجائے کوئی KHPRS بھیج دیتی ہوں. اب جو انٹروڈر ہوگا وہ اگر میرے لنک کو آبزرو کر رہا ہوگا، کانفیڈینشیلٹی انٹیگریٹی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آئے گا، تو اسے وہ KHPQR ہی نظر آئے گا، اسے ہیلو کا میسج نظر نہیں آئے گا. تو الٹیمیٹلی وہ اگر میرے میسج کو پڑھ بھی لیتا تو جب تک اسے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ میں نے اس میسج کو کوڈ ورڈز میں کن کوڈ ورڈز میں لکھا ہے وہ اسے سمجھ نہیں سکتا. بالکل اسی طرح سے جیسے اسپائی یا پھر سیکریٹ ایجنسیز کوڈ ورڈز میں آپس میں بات کرتے ہیں تاکہ کسی بھی ان نون کو ان کوڈ ورڈز کی نہ تو سمجھ ہے اور نہ ہی وہ اس سے ایکچوئل میننگ نکال سکیں. کرپٹوگرافی بیسیکلی امپلیمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ کچھ اس طرح سے. یہ ہمارے پاس ایک جنرل آئیڈیا دیا ہوا ہے سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کا. اب کرپٹوگرافی سیمیٹرک کی بھی ہوتی ہے اور ایسیمیٹرک کی بھی. سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی ایسی کرپٹوگرافی ہے جس کے اندر میسج کو سینڈر جس چابی سے لاک کرتا ہے، انٹروڈر بالکل اسی چابی سے اسے کھولتا ہے. یعنی سمجھ لیں سینڈر ایک ہی چابی کی 2 ڈپلیکیٹ کیز بنواتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کی اپنے پاس رکھتا ہے اور ایک ریسیور کو دیتا ہے. سینڈر اپنی والی چابی سے میسج کو لاک کر کے ریسیور کو بھیجتا ہے، ریسیور اپنی والی چابی سے جو بالکل سیم ویسی ہے جو سینڈر کے پاس تھی اس چابی سے اس میسج کو کھولتا ہے اور میسج کو پڑھتا ہے، سیکرٹ ورڈز کوڈ ورڈز کو پڑھتا ہے. جبکہ ایسیمیٹرک کرپٹوگرافی میں کیا ہوتا ہے؟ سینڈر جس کا چابی سے لاک کرتا ہے ضروری نہیں ریسیور اسی چابی سے کھولے، ریسیور ہمیشہ کسی ڈفرینٹ چابی سے کھولتا ہے لیکن وہ کی سینڈر کی کی سے ریلیٹڈ ضرور ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے لیکن ریلیٹڈ ضرور ہوتی ہے. بہرحال جی اگر ہم بات کریں کرپٹوگرافی کے اندر ہوتا کیا ہے، کوئی بھی سینڈر کے پاس ایک میسج ہے وہ اسے انکرپشن کے الگورتھم سے گزارتا ہے. انکرپشن کا الگورتھم ہمارے پاس کرپٹوگرافی کے لیے DES ہے، AES ہے، RS ہے، ٹھیک ہے، اسے گزارتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی پلین ٹیکسٹ یعنی اوریجنل میسج کو گزارتا ہے، اس سے ایک سائفر ٹیکسٹ اس کے پاس یعنی کوڈ ورڈ کا میسج نکلتا ہے جس سے وہ ایک انسیکیور چینل پہ بھیج دیتا ہے. جبکہ وہ کی جس کی مدد سے سینڈر نے انکرپٹ اور ریسیور نے ڈیکرپٹ کرنا ہے اسے کسی ایک سیکیور کی ایکسچینج چینل کے تھرو سینڈ کیا جاتا ہے. بالکل اس طرح سے کہ جیسے A اور B کے درمیان، ایلس اینڈ باب کے درمیان، سینڈر اور ریسیور کے درمیان ایک ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک ہے جس کے اوپر وہ کی کو ایکسچینج کرتے ہیں. اب یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے اس پہ کوئی تیسرا چوتھا پانچواں نہیں آ سکتا اور اس کی کو نہیں دیکھ سکتا. جبکہ میسج کو کسی بھی انسیکیور چینل پہ بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ اگر کوئی اسے دیکھ بھی لے تو وہ اسے سمجھ نہیں سکتا جب تک اسے وہ چابی نہ ملے جس چابی سے اس میسج کو کھولنا ہے اور پڑھنا اور سمجھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم کرپٹوگرافی کی بات کریں تو کرپٹوگرافی کے اندر زیادہ ضروری ہوتا ہے کی کو چھپا کے رکھنا. جیسے کہ ہمارے پاس ایک لاکر ہے، لاکر کہاں پہ ہے، کہاں پہ رکھا ہوا ہے یا کہاں پہ لگا ہوا ہے وہ تو سب کو پتہ ہے، لیکن لاکر میں کھلنا کس چابی سے ہے وہ چابی صرف اور صرف اس پرسن کے پاس ہوگی جس کا وہ لاکر ہوگا. تو اس طریقے سے ہم کی مدد سے میسج کو لاک اور ان لاک کرتے ہیں اور اس پروسیس کو ہم انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن کا پروسیس کہتے ہیں جو کہ ہماری سیکیور کمیونیکیشن کوڈ ورڈز میں ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کروانے میں ہیلپ کرتا ہے. اسٹیگنوگرافی بھی ہمارے پاس ایک ٹیکنیک ہے جس کا مطلب ہے کورڈ رائٹنگ، ناٹ سیکرٹ رائٹنگ بٹ کورڈ رائٹنگ. کورڈ رائٹنگ اس طرح سے کہ اوپر سے دیکھنے میں کچھ اور ہو لیکن اندر کچھ اور لکھا ہوا. فار ایگزامپل اوپر سے دیکھنے میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے جی دس بک از موسٹلی اباؤٹ کرپٹوگرافی ناٹ اسٹیگنوگرافی، لیکن اس کے اندر ہم نے کوئی ڈیٹا اور چھپایا ہوا ہے. ہم نے دس کے ایس کے اندر اپنی ایک بٹ چھپا دی ہے، بک کی آخری بٹ ہم نے جو ہے 1 کر دی ہے، از کی دوسری بٹ، موسٹلی کی پہلی اور آخری بٹ میں اپنا ڈیٹا چھپا دیا ہے، اباؤٹ کی آخری میں، کرپٹوگرافی کی آخری میں. اینڈ اس طرح ہم نے ہر جو میسج کا ورڈ ہے اس کی آخری یا پہلے یا جہاں پہ بھی ہم نے اپنی ایکچوئل ڈیٹا کی بٹس کو چھپا دیا ہے. ٹھیک ہے. بٹس کو چھپانے کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے، ہم کلرڈ امیج میں اپنے ڈیٹا کو چھپا دیتے ہیں. جیسے کہ سامنے سے میں نے کسی بھی اپنے فرینڈ کو ایک پکچر بھیجی ہے جو کہ سن سیٹ کی پکچر ہے، لیکن اس سن سیٹ کی پکچر کے ہر ایک پکسل کی لاسٹ جو بٹ ہے یعنی رائٹ موسٹ جو بٹ ہے اس کے اندر میں نے ڈیٹا کے میسج کو چھپا کے بھیجا ہے. اب جب ریسیور اس پکچر کو دیکھے گا تو ریسیور کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیسے اس میسج کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، یعنی اس نے اس امیج کی پکسلز کو بٹس میں چینج کرنا ہے اور ہر ایک بائٹ کے آخری بٹ کو پکڑ کے اس نے میننگ فل میسج بنانا ہے. جبکہ اگر یہی کسی انٹروڈر کو ملے گا، اٹیکر کو، ہیکر کو میسج ملے گا
تو اسے وہ صرف ایک سن سیٹ کا امیج نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سو یہ ڈفرینٹ طریقے ہیں ہمارے میسیج کو سیکیور بنانے کے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس نیٹ ورک سیکیورٹی بہت وائڈ ٹاپک ہے، جسے ہم نے بیسکلی اپنے نیکسٹ سیمسٹر 8 سیمسٹر میں ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. بہرحال ابھی ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک میں کمیونیکیشن کرتے ہوئے کس لیئر پہ کس طرح کی سیکیورٹی چاہیے. اس کے لیے سیکیورٹی کے کون کون سے ہمارے پاس الگورتھم ایگزسٹ کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کو امپلیمنٹ کرنے کے ہمارے پاس کچھ جنرل آئیڈیا کیا ہے، اور ہم نے کن گولز کو اچیو کرنا ہے. ہم نے جنرل اس کے بارے میں کچھ بیسک کانسیپٹس اکٹھے کرنے ہیں اپنے پاس. So that's all about network security issues in computer networks.